بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس ملک میں جو بھی ڈکٹیٹر آتا ہے آنے کے بعد اپنے آپ کو وہ ریلیونٹ کرنے کے لیے اس نظام میں اس وقت کے موجودہ جو کرپٹ سیاستدان ہوتے ہیں ان کو بلیک میل کرتا ہے، ان کو اپنے ساتھ ملاتا ہے، ان کو NRO دیتا ہے۔ لیکن وہی سیاستدان جب اس ڈکٹیٹر کا آخری وقت قریب آتا ہے تو وہی سیاستدان اس سے گن گن کر بدلے لیتے ہیں اور اس کو اس حد تک ذلیل اور رسوا کرتے ہیں کہ پھر دنیا دیکھتی ہے کہ اس کا انجام کتنا ذلت امیز ہوتا ہے۔ ناظرین، کچھ یہی حال ابھی ہونے جا رہا ہے۔ موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے جو طاقتور ترین ادارے ہیں، ان کے جو سربراہان ہیں، ان کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کا کام ہونے جا رہا ہے اور اس کے آثار اب بڑے واضح ہو چکے ہیں۔ اس میں دیکھیں ناظرین، جب جنرل باجوہ نے یہ حکومت گرائی تھی، اب یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو احسان صاحب نے بھی کہہ دیا، نواز شریف نے بھی کھلے الفاظ میں یہ بات کہہ دی ہے کہ جب جنرل باجوہ نے عمران خان صاحب کی حکومت گرائی، اس وقت ان کو گرانے سے پہلے یہ سوچا انہوں نے کہ لیجیٹیمیسی چاہیے کسی طریقے سے ان کو، کیونکہ وہ خود تو سامنے نہیں آنا چاہتے تھے لیکن اپنے سارے کام کروانا چاہ رہے تھے۔ اس میں بہت ساری باتیں تھیں، بہت سارے عزائم کار فرما تھے، کیونکہ عمران خان کے ساتھ بہت سے لوگوں کو تکلیف تھی۔ وہ اس لیے کہ ملک کے اندر نون لیگ کو مشکلات کا سامنا تھا، ان کے اوپر کیسز تھے، ان کے اوپر مقدمات تھے، کچھ ان کی لیڈرشپ جلاوطن تھی، خود ساختہ جلاوطنی گزار رہی تھی۔ جو ملک میں تھے وہ شدید پریشان تھے، ان کے اوپر مقدمات تھے، عدالتوں میں پیشیاں ہو رہی تھی، سزائیں ہو رہی تھی ان کو۔ اس کے علاوہ جو پیپلز پارٹی تھی، ان کی ایک صوبے میں تو حکومت تھی لیکن پھر بھی ان کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اور امریکہ کو عمران خان سے تکلیف یہ تھی کہ عمران خان نے امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا، اس کی مرضی کے اقدامات کرنے سے امریکہ کو روک دیا تھا۔ تو سب کے اپنے اپنے مقاصد تھے، تو یہ ایک مقام پر اکٹھے ہو گئے سارے۔ امریکہ نے ان کو سپورٹ کیا، اس نے ان کو شہ دی، اور کچھ وہاں پر جھوٹ بولا گیا جا کر ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ اگر آپ عمران کو ہم اتاریں گے تو عمران خان کے خلاف کوئی بھی نہیں، عمران خان کے حق میں کوئی عوام نہیں نکلے گی، عوام میں اس کی مقبولیت ختم ہو چکی ہے۔ یہ سارا ایک بیانیہ بنایا گیا امریکہ کے سامنے۔ لیکن ناظرین، جب حکومت گرا دی گئی، اس کے بعد عوام کا جو رد عمل سامنے آیا وہ سب کے سامنے ہے۔ اس کے بعد پھر امریکہ یہ بات سوچنے پر مجبور ہوا کہ ہمارے ساتھ تو جھوٹ بولا گیا، ہمیں کہا گیا تھا کہ عمران خان کی مقبولیت ختم ہو چکی ہے، کوئی بھی اس کے ساتھ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس کی مقبولیت بالکل ختم ہے۔ لیکن یہ تو پوری عوام سڑکوں پر نکل آئی ہے اور بھرپور طریقے سے احتجاج کر رہی ہے۔ اس لیے جب اب موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا دورہ امریکہ ہوا تقریباً 7 دن کا، یہ ان کا آخری دورہ تھا اپنے اسٹینیور میں، جہاں پر انہوں نے بھرپور کوشش کی وہاں سے حمایت مل سکے، ایکسٹینشن کے لیے حمایت مل سکے، تاکہ وہ مزید اپنے اس اقتدار کو جاری رکھ سکیں، کیونکہ انہوں نے جو جو کام کیے تھے ان کو پتہ ہے کہ اب ان کو ان کا یوم حساب آئے گا، ان کو حساب دینا پڑے گا۔ لیکن ناظرین، وہاں پر بڑی اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ امریکہ نے مزید ساتھ دینے سے انکار کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ اب آپ کو جانا پڑے گا۔ میں پچھلی ویڈیو میں اس بات کا بڑی تفصیل سے ذکر کر چکا ہوں، کیونکہ امریکہ کو اس بات پر غصہ تھا کہ اس کی ریپیوٹ بھی خراب ہو گئی پوری دنیا میں، کیونکہ جس طرح سے عمران خان نے اس کو ایکسپوز کیا کہ امریکی سازش کے تحت میری حکومت گرائی گئی اور اس میں کون کون شامل تھا، اس بات سے امریکہ کی جگ ہنسائی ہوئی پوری دنیا میں۔ امریکہ ہر خطے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہے، اپنے مفادات کو محفوظ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ کسی بھی کام سے دریغ نہیں کرتا، کسی بھی طرح کے ظلم سے دریغ نہیں کرتا۔ لیکن اس طرح سے اس کو ایکسپوز کسی نے نہیں کیا تھا۔ اب پوری دنیا کے سامنے وہ ایکسپوز ہو گیا، اس کو اپنی اس بدنامی کا ڈر تھا، اس کو بدنامی کا غصہ تھا، تو اس نے ایک صاف الفاظ میں کہا کہ آپ نے ہمارے ساتھ غلط بیانی کی، جس کی وجہ سے ہم پوری دنیا کے سامنے پوری طرح سے ایکسپوز ہو گئے ہیں، ہم آپ کو مزید نہیں رکھ سکتے، مزید ساتھ نہیں دے سکتے، اور وہیں سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کروا کر بھیجا۔ اس کے بعد ناظرین دیکھیں، نواز شریف، ان کو بھی پتہ چل رہا ہے، نواز شریف کو بھی اب کہ ان کے آنے جانے کے دن اب آ چکے ہیں، نومبر میں انہوں نے چلے جانا ہے۔ اس نے بھی ایکسٹینشن دینے سے صاف انکار کر دیا، حالانکہ شہباز شریف راضی تھا کہ ایکسٹینشن دی جائے اور مزید چوری اور ڈاکے جو ہے وہ جاری رکھے جائیں، لیکن نواز شریف نے انکار کر دیا۔ نواز شریف کو یہ غصہ ہے کہ جو باجوہ ہے انہوں نے اس کی حکومت گرائی ہے، وہ کھلے لفظوں میں کہہ چکے ہیں کہ نون لیگ کی حکومت کو ختم کرنے میں جنرل باجوہ کا کردار ہے۔ اور انہوں نے سب سے اہم بات جو کی وہ ناظرین
کہ سائفر کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا کہ اس کے لیے کمیشن بنایا جائے، اور یہی وہ خطرناک بات ہے جس سے بچنے کی ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ نے کوشش کی ہے۔ اس کے بعد ناظرین دیکھیں تیسرا بڑا حملہ جو کیا گیا وہ تھا اعتزاز احسن نے ملک میں رہتے ہوئے ایک بڑے میڈیا پر انہوں نے بات کی، صحافیوں سے وہ بات کر رہے تھے۔ ناظرین سوشل میڈیا پر یہ باتیں چلتی رہتی ہیں، عوام بھی کہتی ہے، لیکن اس کا امپیکٹ کچھ اور ہوتا ہے۔ لیکن ایک بڑا سیاستدان، ایک بہت بڑا نامور وکیل جس کی بات کا وزن ہے، جس کی بات کو سیریس لیا جاتا ہے، اس کی باتوں کو ایسے ہی آپ نہیں پھینک سکتے کہ کوئی بات کر دی اور آپ اس کو اگنور کر دیں۔ انہوں نے جب میڈیا پر آ کر یہ بات کہی کہ جنرل باجوہ نے بہت ظلم کیا ہے، مریم کو اور نواز شریف کو انہوں نے آزاد کروا دیا، اور ایسے کیسوں سے آزاد کروا دیا جو بالکل اوپن اینڈ شٹ کیس تھے، بالکل صاف اور واضح کیس تھے۔ عدالتوں نے ان کو فیصلے سنائے، ان کے خلاف گواہان موجود تھے، ان کے خلاف مکمل کیس کی تفصیلات موجود ہیں۔ وہ کیس کسی بھی طرح سے ان سے جان ان کی نہیں چھوٹ سکتی تھی، لیکن اعتزاز احسن نے کہا کہ جنرل باجوہ نے بہت بڑا ظلم کیا، اور نواز شریف، مریم، شہباز، حمزہ، ان سارے چوروں کو جنرل باجوہ نے کیسوں سے نجات دلوائی۔ ناظرین یہ بہت بڑے الزامات ہیں، یہ بہت بڑے الزامات ہیں، ایک بڑا اہم ادارہ اور اس کے سربراہ کے اوپر براہ راست الزامات لگائے انہوں نے۔ لیکن ناظرین اصل میں آپ تھوڑا سا ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو جب جنرل مشرف آیا تھا، اس نے جب اقتدار سنبھالا تھا تو چند مہینے اس نے گزارے، لیکن جب اس کو ضرورت پڑی اپنے آپ کو لیجیٹیمائز کرنے کے لیے، اس حکومت، اس نظام میں ریلیونٹ کرنے کے لیے، تو اس نے بھی چوروں اور ڈاکوؤں کو NRO دیا تھا، پیپلز پارٹی کو، نون لیگ کو۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کاف لیگ کے بڑے بڑے جتنے بھی لوگ تھے سب کو NRO دیا گیا، سب کے کیسز معاف کر دیے گئے، صرف اس لیے معاف کیے گئے کہ اپنی حکومت کو طوالت دی جا سکے اور تاکہ عوام اس کے خلاف کوئی بات نہ کرے۔ اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنے کے لیے نظام میں مشرف نے اتنا بڑا بلنڈر کیا، اور اس NRO کا آج تک ہم بھگت رہے ہیں، اور ملک کی جو معیشت تباہ و برباد کی اس NRO کی وجہ سے وہ ابھی تک ریکور نہیں ہو سکی۔ موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی یہی کام کیا ناظرین۔ جب یہ آنے سے پہلے انہوں نے انتظام کیا کہ کس طرح سے انہی چوروں اور کرپٹ اور مجرموں کو حکومت میں لانا ہے، ان کو NRO دینا ہے، ان کے ساتھ کمپرومائز کرنا ہے، تاکہ عمران خان کو کسی طریقے سے منظر سے ہٹایا جا سکے، کیونکہ عمران خان ایسا لیڈر بن چکا تھا جو ان کی خواہشات کے مطابق نہیں چل رہا تھا، بلکہ وہ صرف اور صرف عوام اور اس ملک کی بہتری کے لیے کام کر رہا تھا۔ لیکن ناظرین انہوں نے آخرکار عمران خان کو ہٹا دیا اور سارا وہی کام کیا، وہی چور، وہی ڈاکو جن سے عوام شدید نفرت کرتی تھی، اور وہ لوگ خود بھی کہہ چکے تھے کہ یہ لوگ غدار ہیں، انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا، لیکن پھر دوبارہ اپنے مفادات کی خاطر اور ان چوروں ڈاکوؤں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ عوام ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی، جس کا ان کو توقع نہیں تھی کہ عوام اس دفعہ بھی احتجاج کرے گی، کیونکہ جب بھی ہمارے ملک میں سیاسی حکومت کو ختم کیا گیا تو عوام میں خوشیاں منائی گئی، کیونکہ عوام ان سے تنگ ہوتے تھے۔ لیکن یہ پہلی حکومت ایسی تھی PTI کی کہ لوگوں نے اس کے خلاف، اس کے جانے کے خلاف احتجاج کیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا۔ تو اب ناظرین جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ تھی اس کو بچنا یا اس کو اپنے آپ کو بچانا یا اپنے آپ کو لیجیٹیمائز کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ تو انہوں نے اب کیا سوچا ناظرین کہ ان چوروں ڈاکوں سے کمپرومائز کریں تاکہ ہم بچ سکیں۔ لیکن اب ہوا کیا، جو ان کے اختیارات اب ختم ہو رہے ہیں، جانے کا وقت قریب آ رہا ہے، تو وہ سارے لوگ جن کے ساتھ انہوں نے زیادتیاں کی ماضی میں، یا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بڑا ظلم کیا گیا، وہ کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئے۔ اب ناظرین ان کو شیلٹر کی تلاش ہے، اب وہی ہلکے اپنے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے سیف ایگزٹ کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے ایکسٹینشن تو ملے گی نہیں، ہر طرف سے صاف انکار ہو چکا ہے، اور شاید ادارہ بھی یہی چاہتا ہے۔ تو انکار ہونے کے بعد اب ان کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ جو کارنامے کیے ہیں اس کا مجھے حساب تو دینا پڑے گا، جیسے مشرف کو دینا پڑا۔ جو ہی مشرف نے کرسی چھوڑی ناظرین اس کے اوپر کس طرح کے الزامات نہیں لگائے گئے، ہر طرح کے کیسز کیے گئے، غداری کے، آرٹیکل 6 کے، عدالتوں میں اس کو ذلیل کیا گیا، کچہریوں میں اس کو ذلیل اور رسوا کیا گیا۔ حالانکہ مشرف کی اتنی مخالفت نہیں تھی جتنی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی ہے، اور نہ ہی اس وقت سوشل میڈیا اتنا ایکٹیویٹ تھا۔ اب تو سوشل میڈیا دیکھ لیں، ہر طرف دیکھ لیں، موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو آڑے ہاتھوں لیا جا رہا ہے۔ تو اب انہوں نے اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے
پلٹا کھایا اور عمران خان کی طرف جھکاؤ کیا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ان کو اب کوئی سیف ایگزٹ دے سکتا ہے یا یہ ان کا خیال ہے، عمران خان دے گا یا نہیں دے گا یہ بات کی بات ہے، لیکن وہ یہ سوچ کر اب عمران خان کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے یہ عمران خان ہمارے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کرے، کوئی بات کرے تاکہ ہمیں سیف ایگزٹ دیا جا سکے ہماری فیملی کو، کیونکہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کا خطرناک انجام ہوگا ناظرین، اس کا انجام اس طرح سے نہیں ہوگا جس طرح سے اب وہ سوچ رہے ہیں، اس سے کئی گنا خطرناک انجام ہوگا، اور اس کا آغاز ہو چکا ہے، ان پر حملے شروع کیے جا چکے ہیں، اور یہ ان کو بات بڑی واضح نظر آ رہی ہے۔ اس لیے ناظرین دیکھیں، شیلٹر حاصل کرنے کے لیے، سیف ایگزٹ حاصل کرنے کے لیے جو وہ اقدامات کر رہے ہیں نا، اب وہ سب کے سامنے آ رہے ہیں کھل کر آہستہ آہستہ۔ اگلی ویڈیو میں ناظرین میں کھل کر اس پہ بات کروں گا، کیونکہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، تو اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب عمران خان کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں، ریئلٹی میں کیا کر رہے ہیں، دکھاوے کے لیے کیا کر رہے ہیں، اور کون سے لالی پاپ وہ تیار کر رہے ہیں ساری سیاسی جماعتوں کے لیے، تاکہ وہ ساری سیاسی جماعتیں آپس میں لڑتی رہیں اور وہ اپنا کام نکال سکیں۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں کچھ مزید معلومات آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا، تب تک مجھے اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔